अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और बात करनी है आज हमने ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके ऊपर एक वज़रा की कमेटी बनाई थी जिसको टास्क सौंपा गया है कि तहकीकात करनी है मामले की। इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद साहब को ब्रॉडशीट कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। जनाब, इसके ऊपर बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यकज़बान हो गए और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तकर्री को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, एतराज़ात उठाए हैं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब वो कहती हैं कि जी जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख को मुतनाज़ शख्सियत वो हैं और इससे तहकीकात पे असरअंदाज होंगे और इन्हीं से तहकीकात करवाना इंसाफ का कत्ल है। उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट के साथ नैब के मुआहदे पर दस्तखत के वक्त डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे और जो पनामा फैसला था उसकी समाअत करने वाले बेंच में भी वो शामिल थे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये जो सरबराह हैं जस्टिस अजमत सईद शेख, उनकी तैनाती पर कहते हैं नैयर बुखारी साहब कि जनाब ये तो बददियानती पर मबनी है और ये तमाम मलबा अपोजिशन पर और साबका हुकूमतों पर गिराना चाहती है हुकूमत। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। विफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं कि जी कमेटी किसी शख्स या पहलू को नज़रअंदाज नहीं करेगी। 2000 से लेके 2020 तक तमाम तर पहलू, हर मामला, इसके ऊपर बातचीत होगी और शफाफ इंक्वायरी होगी। अभी जो एतराज़ात उठे हैं, तमाम तर तनाज़ा, इसको मद्देनज़र रखते हुए इसने कुछ यूँ किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, बुनियादी तौर पर नून लीग एतराज़ उठा रही है, तो क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं? और हमारे रेगुलर पैनल में शामिल हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब हमें ज्वाइन करें और ख़ुसूसी तौर पर इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए PTI के फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं और नून लीग की तरफ से मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक हबीब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुननी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या क्या लगा रहे हैं जस्टिस अजमत शेख के उसके ऊपर तकर्री के ऊपर, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, बात ये है कि इनको मेरे ख्याल में जो इनके एतराज़ात हैं जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद साहब के हवाले से, वो एतराज़ात तो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। क्योंकि उस वक्त माहिदा करने वाले जनरल शुएब थे जो नैब के चेयरमैन थे, जब प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक्त आदिल फारूक साहब थे। प्रोसिक्यूटर जनरल तो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तो एक नैब का वकील होता है जो कि केसेस के अंदर पेश होता है। इस तरह तो जो है वो नवाज शरीफ के केस में तो एतजाज हसन साहब भी पेश होते रहे। उनका हालांकि ताल्लुक एक और जमात के साथ था, लेकिन वो मियां साहब का केस करने चले गए थे। तो एक वकील की हैसियत के अंदर, और वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने तो केसेस के अंदर पेश होना ही होना था। दूसरी बात यह है कि जो इनका असल एतराज है, एतराज जस्टिस अजमत रिटायर्ड शेख के ऊपर नहीं है। एतराज इनको ये है कि इसकी तहकीकात क्यों शुरू कर दी गई है, इसके ऊपर जो है वो क्यों हुकूमत अब इतना डिटेल जाना चाह रही है, हकाइक क्यों सामने लाना चाह रही है। क्योंकि उसके सबसे बड़े जो आप देखें ना कि जो लोग ये कहते थे कि कहाँ है NRO, किसने मांगा है NRO और NRO क्या होता है, तो पूरी कौम को पता चल गया कि NRO की कीमत जो है वो $30 मिलियन जो है वो कौम को अदा करना पड़ी। इस तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो सेटलमेंट करके $7.3 मिलियन अपना अदा करके गए और इफ्तिखार चौधरी साहब ने आकर जो है वो वापस करवा दिया। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर क्यों नहीं बात करती PML? आज बोले ना उनके ऊपर भी कि उन्होंने वो पैसे वापस करवाए और कहा कि इमीडिएटली ये पैसे वापस करें। और जब आर्बिट्रेशन शुरू होती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब इस पे फैसला आता है, अवार्ड होता है, 2016 में PMLN की हुकूमत थी, लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी, लॉ मिनिस्ट्री के अब वहाँ जो वकील अपॉइंट हो रहे थे, कर रहे थे। 2018 में जब फैसला आता है तब भी इनकी हुकूमत वहां पर मौजूद थी। आप देखें कि फी दिन पाकिस्तान को जो ब्रॉडशीट केस लेके गई है अदालत में, उसके डैमेजेस में फी दिन $5000 आपको जो है वो जुर्माना हो रहा था। इतनी बड़ी जग अंसाई जो है वो हमारे मुफ्ती होने लगी थी कि हमारे एसेट्स अटैच हो रहे थे, हमारी जो हाई कमीशन के जो अकाउंट हैं वो अटैच होने जा रहे थे। तो ये तो एक फ्रॉड शीट खुल के आई है। जो फ्रॉड इन्होंने किया है पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, देखे $1.5 मिलियन एक फेक कंपनी को फारूक अचनाक साहब ने अदा कर दिए। चले फारूक साहब, ये जो बाकी डिटेल्स है ना, इसको आगे जाके एड्रेस करते हैं। अभी जरा ये कमेटी के जो सरबराह हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आपका मौक़िफ़ है, मुसद्दिक मलिक साहब से क्लियर करना चाहती हूँ। मुसद्दिक साहब, ये जो आप लोगों का एतराज़ है कि अजमत सईद साहब डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं,
فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو صرف نمائندگی کر رہے تھے, وہ ایز سچ کوئی پارٹی تو نہیں تھے. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملک میں انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ملک میں انصاف ہو رہا ہے نہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. یہ جو براڈ شیٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیس ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ نیب کے اوپر ایک مقدمہ ہے. اور مقدمہ کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ مقدمہ ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا. اس وقت کی جو بھی نیب کی لیڈرشپ تھی اور جو بھی ان کے وکلاء تھے ان کے اوپر ہے مقدمہ. پھر یہ مقدمہ ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے وہ کانٹریکٹ کینسل کیا. اور اس دوران کے اندر یہ مقدمہ ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے 2 شکیں ایڈ کی کانٹریکٹ کے اندر, جس میں یہ کہا گیا کہ نیب چاہے بھی تو یہ کانٹریکٹ کینسل نہیں کر سکتی. دنیا کا کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے جس میں لکھا جائے کہ آپ وائلیشن میں ہوں کانٹریکٹ کی یا نہ, آپ کا کانٹریکٹ کینسل نہیں کیا جا سکتا. تو کون ہیں وہ لوگ؟ جب آپ اس مقدمے کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں اس وقت کے نیب کے چیئرمین, آپ کو نظر آتے ہیں پوری لیگل ٹیم. اور لیگل ٹیم کا حصہ کون ہے؟ ہمارے جسٹس عظمت سعید صاحب اس وقت نیب کی ٹیم کا حصہ تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے اوپر مقدمہ کیا جا رہا ہے اسی کے اس وقت کے جو اس کے, اور یہ ایسا نہیں کہ ان کو کانٹریکٹ کے اوپر باہر سے بلایا گیا کہ یہ آپ 5 کیسز کر دیں جیسے وکلا کو بلایا جاتا ہے. وہ باقاعدہ وہاں پہ کام کر رہے تھے ایز ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل. ٹھیک ہے صاحب. اب دوسرے بعد وہ پرویز مشرف صاحب جن کے اوپر 3 میں نے آپ کو بتایا نا, ایک وہ جنرل جنہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا, ایک وہ جنرل جنہوں نے کانٹریکٹ کینسل کیا, اور ایک پرویز مشرف صاحب جو اس سب چیز کے پیچھے تھے. تو پرویز مشرف صاحب کے ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب بھی جو ہیں وہ شیخ صاحب ہی رہے ہیں, جسٹس شیخ صاحب. ہم تمام جو جسٹسز ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا امتحان نہیں, یہ جسٹس صاحب کا اپنا کانفلکٹ کی ڈیفینیشن کا امتحان ہے. ایک شخص جو اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے ہوں, پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں جسٹس فراہم کرتے ہوں, ان کو کانفلکٹ کی ڈیفینیشن پتہ ہوتی ہے. کیا وہ اپنے آپ کو کنفلکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ سرو کرتے رہے, جو لوگ اس وقت جس ادارے میں وہ ملازمت کر رہے تھے اسی ادارے کے اوپر الزام لگا, اسی دورانیے میں الزام لگا جس دورانیے میں وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو مصدق صاحب آپ کیا عظمت سعید صاحب سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سبق دوش ہو جائیں خود سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا تو پارٹی کا موقف شاہد خاقان عباسی صاحب نے دے دیا اور اس موقف کو روکنے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ پہلی مرتبہ, اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ روز صحافی آتے ہیں, وہاں پہ DSNGs آتی ہیں, وہاں پہ پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ روک دیا گیا. پولیس اور میجسٹریٹ کو بلایا گیا جنہوں نے روکا, فزیکلی روکا, مین ہینڈلنگ کی کہ آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے. کیسے نہیں داخل ہو سکتے؟ اس وجہ سے کہ ہم بات نہ کریں. آپ لوگوں کی آواز بھی بند کرنا چاہتے ہیں, آپ انصاف بھی نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے, انصاف ڈیلیور بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو آپ اس کی آواز بھی بند کرنا چاہتے ہیں. مریم اورنگزیب نے کھڑے ہو کے بیریئر کے اوپر صحافیوں کو اندر لے کر آئی ہیں. اس کی کیا ضرورت تھی آپ مجھے بتائیں؟ ایک خاتون کو نیچے اتر کے, جن کے انویٹیشن پہ وہ آئے تھے, خود دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کو زبردستی بیریئر کو کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو اندر لانے کی, یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سا آئین ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دعوت دے کر نہیں بلا سکتے؟ آپ مجھے وہ بتائیں آئین کی شک یا قانون کی شک جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں اگر PTI بلائے تو DSNG اندر آئے گی, لیکن اگر PMLN بلائے تو DSNG اندر نہیں آئے گی. ضرور کوئی ہوگا فٹ نوٹ آئین میں یا قانون میں کہیں. چلے ذرا پوچھتے ہیں فاروق صاحب سے, آگے چل کے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال بھی فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. ذرا مظہر عباس صاحب, لیکن یہ جو عظمت سعید صاحب کی تعیناتی یا تقرری کا معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ نے دونوں کا موقف سنا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جو نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہونے کا موقف, دوسرا پاناما کیس سے بھی منسلک تھے, اس بینچ میں شامل تھے. کیا آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے انہیں خود نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے, جو نیب کے آپ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, کیا ڈپٹی پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ امپلائی, ان کو سیلری کہاں سے ملتی ہے, ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ اسی گورنمنٹ سے. پھر وہ پیریڈ ڈیفائن ہے نا, اس پیریڈ میں وہ وہاں تھے. اب وہ سمپل لائر کا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک آفیشیل ڈیزگنیشن ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کی, اور نیب انڈر کوسچن ہے اس خاص پیریڈ کے لیے, نیب انڈر کوسچن ہے, اس سے انویسٹیگیٹ. ظاہر ہے
इनका कोई उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, इसके हवाले से उन्होंने कोई ऐसा उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन मॉरली उनको खुद नहीं इस चीज़ को लेना चाहिए, इसलिए कि अगर आप पे क्वेश्चंस उठ जाएं तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई आप अगर उसके सरबराह हैं तो उस रिपोर्ट को कोई मानने को तैयार होगा। मैं तो इसमें सजेस्ट करता हूं कि आपको तारिक खोसा टाइप के लोगों को रखना चाहिए, जिनकी पूरा करियर जो है, हालांकि वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो पूरा सर्विस टेन्योर है वो इंटेग्रिटी पे बेस करता है, उनके ऊपर कभी भी किस तरह का कोई वो नहीं है। या डॉक्टर शोएब सडल हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई जज ही इसको हेड करे, कोई अच्छा इंटेग्रिटी वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कर सकता है इसको हेड, या फिर गवर्नमेंट ये कर सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को से ये रिक्वेस्ट करे कि वो किसी जज को अपॉइंट कर दें, ये सबसे अच्छा होगा और गवर्नमेंट इसमें बेल आउट होगी कि वो अगर कमीशन इस तरह का कॉन्स्टिट्यूट करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस पर होता है तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ज्यादा मॉरल जो है सपोर्ट मिलेगी और गवर्नमेंट की पोजीशन ज्यादा बेहतर होगी। बाकी अगर एतराज शुरू में पूछ लेते हैं फारूक हबीब साहब से, ठीक है ठीक है, फारूक हबीब साहब से पूछ लेते हैं। फारूक हबीब साहब, तनाज़ा खड़ा हो गया जस्टिस अजमत शेख सईदी क्यों? देखिए, बात ये है कि जस्टिस अजमत शेख के ऊपर ही एतराज़ात ही क्यों? मैंने जो आपको बुनियादी चीज बताई कि आप यहाँ पर लाकर किसी फरिश्ते को भी लगा देंगे ना इन हालात में, तो इनकी तरफ से एतराज आना ही आना है। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो तहकीकात हम सिर्फ इनके मामले की नहीं कर रहे, उस ब्रॉड शीट में आने वाले उन तमाम लोगों की होंगी जो इसके बेनिफिशरीज थे, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में शामिल थे, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाने के अंदर शामिल थे, फिर इसके अंदर इसकी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो सेटलमेंट हुई है IAR के साथ, ब्रॉडशीट के साथ, वो भी आ रही हैं। फिर आर्बिट्रेशन जब हुई तो आर्बिट्रेशन के पीरियड के अंदर कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, किसने कौन सा वकील मुकर्रर किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, फारूक एच नाइक थे, चाहे वो PMLN की हुकूमत थी, चाहे उसमें सलमान भट्ट इनके अटॉर्नी जनरल थे। आर्बिट्रेशन में क्या हुआ, क्या केस को सही तरीके से लड़ा गया, क्या उनके सामने सही तौर पे सबूत रखे गए, इसी तरीके से जो पेमेंट्स एंड इन्फोर्समेंट हुई है, इन तमाम चीजों की तहकीकात होने जा रही है। ये उसको अपने ऊपर क्यों स्पेसिफिक समझ रहे हैं? जो बुनियादी चीज है वो तहकीकात है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको एतराज है। असल में दार हकीकत, असल में तो जो है अजमत शेख सईद तो बहाना है, निशाना तो तहकीकात है। ये तहकीकात की शुरू हो गई। अच्छा सर, फिर ये देखें, ये बहाने ही बनते हैं ना, फिर देखें बहाना फिर बहाने बनते हैं। कोई अगर आप इस तरह की जिसके ऊपर कोई एतराज ना हो, अगर उसके ऊपर फजूल के एतराजात उठाएंगे तो फिर उसमें वजन ही नहीं रहेगा, उस एतराज में वो खुद ही से जायल हो जाएगा। देखिए, वजन में आपको देखें, गुजारिश ये है आप तहकीकात के ऊपर आप तहकीकात आने दें, 45 दिन के अंदर हकाइक सामने आ जाएंगे। अगर उन तहकीकात के ऊपर जो है वो किसी को एतराज उठता है, या उन तहकीकात में जो ये कमेटी बनी है, तहकीकाती कमेटी, ये अपना काम सही तरीके से नहीं करती, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाती है जिसमें आप समझते हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी, तो फिर तो एतराज जो है वो जायज है। अभी तो उस कमेटी के TORs बने हैं, उस कमेटी के अभी फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हुई, अभी FIA का नुमाइंदा उसमें शामिल होने हैं, बाकी AGP ऑफिस से नुमाइंदा शामिल होना है, और अब उससे पहले ही एक चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमने कौम का नुकसान कितना किया है, इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमने NRO लिया था, NRO जो है वो $30 मिलियन कौम के जाया हो चुके हैं। बिला वजह की जो है वो इतराजात उठाए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब हरगिज नहीं है। आपको लग रहा है बिला वजह इतराजात उठाए जा रहे हैं? मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके ये जो एतराजात है उनके ऊपर बात करेंगे, अपने पैनल की राय भी लेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ है, विल बी राइट बैक। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, खुरम हबीब साहब हमारे साथ है, फारूक हबीब साहब, और हम लोग ये जान रहे हैं कि ब्रॉडशीट की जो कमेटी है, तहकीकाती कमेटी, उसके सरबराह जो मुकर्रर किए गए हैं वो मुतनाज़े हो गए हैं। अब एतराज़ात को डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से डीबंक होगी ये सिचुएशन। बेनज़ीर शाह साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले फारूक हबीब साहब ये कहते हैं कि जी तहकीकात आने दें, उसके बाद सारे एतराज़ात दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई एतराज़ हुआ तो फिर ठीक है, उन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन जब सरबराही ही मुतनाज़े हो गई है कमेटी की, तो तहकीकात आगे सही हो पाएंगी या उसके ऊपर आगे जाके कोई तनाज़ा नहीं खड़ा होगा? रीना, मेरे ख्याल से ऐसे मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जस्टिस अजमत सईद साहब को इस जिम्मेदारी
نہیں لینی چاہیے، صرف اس لیے نہیں کیونکہ وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، اب تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز پہ ہیں، پھر پینما کا فیصلہ ہے، اور سب سے اہم چیز میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو ایک بڑا کنٹروورشل ایشو آج کل بنا ہوا ہے وہ ہے ریکو ڈیک، اور ریکو ڈیک کے کیس میں بینچ پہ عظمت سعید صاحب تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو $6 ارب دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اگر عظمت سعید صاحب جو ہے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے تو پھر یہ سوال تو بنے گا کہ یہ جو ایک اور کیس ہے یہ کس وجہ سے ہمیں آج پاکستان کو ایک کمپنی کو $6 ارب دینے پڑ رہے ہیں، کس فیصلے کی وجہ سے۔ دوسرا ایشو جو یہ ہے لینا کہ اگر چلیں کمیٹی بن بھی جاتی ہے، کوئی بھی کمیٹی بن جاتی ہے، اس کو ہیڈ بھی کوئی اور چینج کر کے کوئی اور ہیڈ لگا دیتے ہیں، اس کمیٹی کا اگر کل فیصلہ آتا ہے کہ نیب کے جو 3 سابق چیئرمین تھے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں انہوں نے غلط معاہدہ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ یا اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ وہ جو فیک کمپنی تھی جس کو پیسے دیے گئے اس کی اپروول سابق صدر پرویز مشرف نے دی تھی، جو 2016 کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے آتھرائز سائنڈ بائی اینڈ آن دا بہاف آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان کے پرویز مشرف صاحب تھے، تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت پرویز مشرف کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک اور بھی فیصلہ آیا تھا پرویز مشرف کے خلاف اور تب اس حکومت نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ایک اور چیز میں فاروق حبیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں کیا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ 2018 میں اور 2019 میں کوئی سینئر افسر تھے جو گئے تھے اور انہوں نے بعد میں کٹ مانگا تھا؟ کیا اس پہ بھی تحقیقات ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا اگر آپ آخری اس کا اگر ٹی او آر پڑھ لیں جس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے انفورسمنٹ کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں۔ دیکھیں جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی اور اس کی خواہش کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں اور ٹی او آر جو ہیں اس کے اندر شامل کر دیے جائیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب اس میں آخری ٹی او آر میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے when did the award become final and binding, whether the process of making the payment could have been expedited۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دینے ہیں، اس کے زمرے میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا یہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر اگر بات کی جا رہی ہے پرویز مشرف کی، تو ہم نے تو تمام لوگوں کو سامنے رکھ دیا ہے، جو اگر آپ پورے ٹی او آر پڑھیں تو اس کے اندر تمام لوگ شامل آ جاتے ہیں، اور پرویز مشرف کے اوپر خالی وہ ایک فیصلہ نہیں آیا تھا۔ آپ بات کریں پھر پوری بات کریں کہ اسی پرویز مشرف حالت ہمیں بھی لیے تھے، نون لیگ کے وزیروں نے بھی اور پیپلز پارٹی کے وزیروں نے بھی، ان کو بینڈ باجے دے کے گارڈ آف آنر دے کے صدارتی سے رخصت بھی کیا تھا۔ آرٹیکل 6 کی قیادت بھی جو ہے اسی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اسمبلی نے منظور کی تھی، پھر ان کو جانے بھی دیا تھا۔ تو اس وقت تو 2/3 کی حکومت بھی تھی، جن کی ایف آئی آر تھی، انہوں نے اگر خود جانے دیا تھا تو ان کے اگر آپ بھی بولتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ بہت ہی آپ کا جو تجزیہ ہے، جو انالیسز ہے، اس کے اندر ایک زیادہ وزن پر قائم ہو جائے گا اور ایک توازن بھی اس کے اندر نظر آئے گا۔ فاروق صاحب صرف اتنا سا بتا دیں اس سے پہلے کہ بے نظیر رسپونڈ کریں، نواز شریف کی واپسی سے متعلق تو حکومت بڑی متحرک ہے، کیا پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق بھی اتنی ہی تیزی دکھائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو اوپر جو قانون کی بائنڈنگ ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چاہے وہ نواز شریف ہیں چاہے کوئی اور ہے، سب کو آنا چاہیے۔ میاں صاحب کو بھی عدالتیں بلا رہی ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے، مشرف صاحب کو بھی بلا رہی ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے۔ آنا تو چاہیے، آپ لوگ کیا کریں گے یہ سوال تھا۔ دیکھیں وہی ہم کریں گے جو ہمیں جس کی قانون اجازت دیتا ہے، جس کی گنجائش حکومت کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، محمد سرفراز صاحبہ، پاناما بینچ کا حصہ ہونا، ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈپٹی پروزیکیوٹر جنرل نیب تھے اس دوران جس دوران یہ سارا براڈ شیٹ کا معاملہ، معاہدہ اور سیٹلمنٹ تھی، کیا آپ کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لگتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے علینا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہ بالکل ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ بہت سارے ہمارے جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کی ججمنٹ، ان کے اوپینینز جو ہیں وہ پبلک ہیں، تو ایک پارٹیزن شپ بھی ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل سین کی وجہ سے، یا آپ کہہ لیں کہ یا پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، تو وہ اگر کسی اور کو بھی لگائیں گے تو ہو سکتا ہے نون لیگ یا کوئی اور جو ہے وہ دوبارہ سے اعتراض کرے۔ ان کے اعتراضات کو اگر آپ سائڈ پہ بھی رکھ دیں
تو بات سمپل سی ہے کہ جس طرح کہ مظہر صاحب نے بھی بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی کمیشنز کے اندر یہ ریٹائرڈ ججز یا کسی اور اداروں کے ہمیں ریٹائرڈ لوگ ہی لگانے ہیں. اگر کرنا ہے کیا ہم کمپیٹنٹ ہائی پرفارمنگ ریٹائرڈ بیوروکریٹس نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم پولیس آفیسرز نہیں لگا سکتے؟ طارق کھوسہ صاحب جیسے، ناصر دورانی صاحب جیسے، جو لوگ کنٹروورشل بھی نہیں ہیں، جن کی ایکچولی ایکسپرٹیز ہے اس طرح کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. تو جب اس طرح اگر کیونکہ کوئی اس میں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی لیگل بار ہے کہ آپ نے ریٹائرڈ جج کو ہی لگانا ہے، تو آپ اس طرح کے لوگوں کو لگائیں کہ جن کے اوپر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، نہ کوئی ایسی بات کر سکے، نہ ان کو کنٹروورشل کر سکے. ویسے بھی دیکھیے جتنا متنازع نون لیگ نے کر دیا ہے جسٹس صاحب کو، اس کی وجہ سے یہ کہ اگر وہ بن بھی جاتے ہیں اس کے، تو کل کو جو بھی ان کی فائنڈنگ ہوں گی پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے پھر دیکھا جائے گا. تو اس سے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بالکل اس طریقے کی کنٹروورسی کے اندر پڑنا بھی نہیں چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. تو خیر اینی وے بات سمپل سی ہے لینا کہ اگر بہتر ہو، یہ تو خیر اب جج صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن بہتر ہوتا کہ اگر ہم جن کی ایکسپرٹیز ہے ان کو اس کمیشن کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ ان کو ڈالتی، اس کا ہیڈ جو ہے وہ ان کو بناتی. مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، اعتراض ان لوگوں کا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں. مصدق ملک صاحب، اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو پھر کس کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیسی انکوائری ہونی چاہیے تھی، کیسی انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے تھی، اور سربراہ کس کو لگانا چاہیے تھا؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس کو بھی اس وقت آپ اس کنٹروورشل چیز پہ، ہم ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دن رات نیب الاپتے رہتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں. نیب نے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا، ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا، ان کو موت کی کال کوٹری کے اندر بھی ڈالا. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور آلریڈی نیب کنٹروورشل. ابھی سینٹ کے فلور کے اوپر ایک ریزولوشن بھی نیب کے خلاف پاس کرنے کی کوشش کی گئی، پورا 3-4 دن وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی. تو جس کو بھی آپ کو لگانا ہے تمام پارٹیز کی مشاورت سے لگائیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اپنی جو ایک کمپنی ہے شوکت خانم، اس کے بورڈ کے اوپر جو ایک صاحب کام کر رہے ہیں آپ انہیں لگا دیں اور بولیں کہ اب انصاف ہوگا. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہو رہا. میں جج صاحب کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ تمام چیزیں جو ان کے سامنے آئی ہیں کیا ان کو سرو کرنا چاہیے یا وہ کنفلکٹڈ فیل کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی نے ابھی فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں نا فرشتے کو بھی لگا دیتے تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے کو، جی آپ کہہ دیجیے. ڈاکٹر میں سے یہ کہہ رہی کہ شوکت خانم کے بورڈ پہ ہونے سے، ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شوکت خانم کے بورڈ پہ ہونے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹروورشل ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو اوپینین یا باقی جو چیزیں ان میں یہ کانسیپٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے بورڈ سے میرے خیال کے میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جس تنظیم کے خلاف مقدمہ ہے اس کے وہ امپلائی رہے ہیں، جس شخص کے خلاف مقدمہ ہے اس کے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، اور جو شخص اس وقت وہ اس کو فارم کر رہا ہے ہمارا پولیٹیکل حریف، اس کی ایک تنظیم کے بورڈ پہ کام کرتے ہیں. وہ اچھی تنظیم مگر بہرحال اس کے بورڈ پہ کام کرتے ہیں. یہ سوالات تو اٹھیں گے، ان کا جواب تو دینا ہوگا. جی میں 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں. جی آپ کہیے. میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو. میں ڈاکٹر صاحب صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی یا پورے ہاؤس کی مرضی لی جائے، تو پورے ہاؤس کی مرضی کیوں لی جائے؟ اپوزیشن بھی تو اس میں اپوزیشن کا بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے اس کے اندر. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جائے اور وہ سجیسٹ کریں کہ کون ہیڈ کرے. جی میرے خیال میں آپ کی یہ جو سجیشن ہے یہ بہت اچھی سجیشن ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیونکہ یہ کنٹروورشل ہو جانا ہے تو شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسی غیر متنازع شخصیت آپ لے لیں، چاہے چیف جسٹس صاحب مقرر کریں، چاہے کوئی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے یا کنسنسس لے لیا جائے، مگر اس کو ایک نیوٹرل گراؤنڈ سے شروع تو کریں نا. آپ شروع تو پولرائزڈ گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے. دوسری جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے آئی ٹی بھی ایک دفعہ متنازع ہوئی تھی. یاد ہے آپ کو؟ بہت لیٹیں ہوئی تھی. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اس 20 ملین کے ڈیمیجز اپروپریٹ کرنے میں استعمال کیا گیا ہے. یہ جو $20 ملین دینے پڑے ہیں، یہ $20 ملین اس براڈ شیٹ کمپنی نے نہیں پکڑے. یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی اس کو پیش کیا گیا ہے، اور جے آئی ٹی نے تو کہا تھا کہ یہ 850 یا $890 ملین کی پراپرٹی ہے. تو بعد میں جج نے کہا میں ان کی ویلیو ریجیکٹ کرتا ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ساری پروسیکیوشن جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور ہمارے پچھلے دور میں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے.
2019 کے اندر انہوں نے اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کی ہے اس حکومت نے، اور وہ جو اپیل ہے اس میں انہوں نے جو جے آئی ٹی نے ویلیو کی ہے اس کو کوشچن کیا ہے، عدالت میں جا کے کہا ہے کہ وہ ویلیویشن بھی غلط ہے اور ایسٹس بھی غلط ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ خود ہی جے آئی ٹی کانٹروورشل بنائی، اس کا فیصلہ استعمال کر کے 20 ملین کا ڈیمیج ہوا، پھر آپ نے انٹرنیشنلی ہائی کورٹ لنڈن میں جا کے کہا کہ نہیں وہ جو جے آئی ٹی نے لکھا ہے وہ غلط ہے. تو آپ بتائیے کہ جو جے آئی ٹی نے لکھا تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ تو اس طرح کی کانٹروورشل جے آئی ٹی مت بنائیں، اس طرح کی کانٹروورشل کمیشن مت بنائیں جس کے بعد سبکی اٹھانی پڑے. اچھا ٹھیک ہے جی، فاروق حبیب صاحب کا جواب جانیں گے اس کے اوپر رسول بخش رئیس صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کو لگا دیا گیا ہے. یہ معاملہ متنازع ہو گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے بعد، اسی پر ہم گفتگو کریں. فاروق حبیب صاحب، اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ جی کسی ایسی شخصیت کو آپ سربراہی دے دیتے جو غیر متنازع ہوتی، اس سے معاملات کا آغاز بہتر ہوتا اور پھر تحقیقات آگے چلتی ہیں. اس کے اوپر سوال نہ اٹھتا، کیا قباحت ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو لگا دیں، جس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ میں نے اعتراض اٹھانا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی اعتراض اس کے اوپر ڈھونڈ لانا ہے. میں آپ کو اس کی بڑی ان کی ماضی کی ایک ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. میاں صاحب نے اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم خود خط لکھ دیتے ہیں، کوئی ہائی پاور جو ہے نا کمیشن بنا دیں پاناما کی تحقیقات کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا جاتا ہے، اور جب سپریم کورٹ کیس سن رہی تھی اور کیس کے دوران جو ہے وہ کس قسم کی زبان استعمال کی گئی، کس قسم کا جو ہے وہ ججز کے خلاف رویہ اختیار کیا گیا. کبھی ججز کو کہا گیا یہ بھگت سے بڑے ہیں، کبھی ججز کو کہا گیا کہ ہم ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے. اس قسم کی جو ہے وہ باتیں مجھے کیوں نکالا کا جو ہے وہ پوری ایک تحریک چلائی گئی. کس قسم کی جو سٹنگ ججز تھے اس وقت کے، جو آنریبل ججز تھے ہمارے، ان کا جو ہے وہ کنٹرول پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. اگر اس سے بھی ماضی میں پیچھے چلے جائیں تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروانے کا بھی سہرا ان کے سر کے اوپر سجتا ہے جو آج اعتراض اٹھا رہے ہیں. فاروق حبیب صاحب اگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اگر اعتراضات میں وزن نہ ہو تو وہ خود ہی زائل ہو جاتے ہیں، اس چیز وہ پھر آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں. تو اگر جیسے یہ لوگ سجیشن دے رہے ہیں کہ جی تمام پارٹی سے مشاورت کر لی جاتی سربراہ لگانے سے پہلے. دیکھیں بات یہ ہے خود ہی قاتل خود ہی منصب والا حساب نہ کریں. تحقیقات کے بہت بڑے بینیفیشریز یہ ہیں، جس طرح بھی مدر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ان کا بھی ہے. پھر یہ وہی بات ہو گئی نا کہ کچھ لو دو والا معاملہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کا تھا کہ ہم بھی شور مچائیں گے، آپ بھی شور مچانا، بعد میں ہم مل کے معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے. وہ کیا سادہ ہو رہا ہے، اسی کو تو آج یہ بہتر بات نہیں ہو کہ اگر سپریم کو اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا جائے اور وہ کسی کو نامنیٹ کر دیں تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مگر صاحب اگر آپ کی بات کو، آرگومنٹ کو مان بھی لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنا دیتی ہے اور اس کی کمیشن کی تحقیقات کے اوپر یہ کل پہ اعتراضات نہیں اٹھائیں گے؟ یہ اعتراضات تو اٹھاتے رہے ہیں نا اعتراضات، بلکہ کیا یہ تو ان کی ذات کے اوپر جا کے حملے کرنے کو بھی تیار ہوتے تھے. اس ملک میں دیکھیں اس میں فرق یہ ہوگا کہ جب اس وقت یہ اعتراض کریں گے تو پھر ہم کو اس پہ اعتراض ہوگا، ہم پھر اپوزیشن پر اعتراض اس کو کریں گے کہ ان کا پھر یہ اعتراض جائز نہیں ہوگا. آپ کی بات کو، اگر آپ کی بات کا ایک پہلو سے دیکھا جائے تو آپ کی بات کو میں وزن دیتا ہوں، لیکن دوسری جانب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، انہوں نے تو عدالت کے اوپر بھی اعتراضات نہیں، عدالت کو ملائن کرنے کے حوالے سے، اور جو ایک رویہ رہا، میں وہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ریمارکس کے اندر عدالتوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، اس حد تک جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم ججز کے خلاف تو کیا گارنٹی ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب، ٹھیک، رسول بخش رئیس صاحب، وہ تاریخ کے لحاظ سے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں آپ کی بات کو ایک ویٹیج مل جائے گا، گورنمنٹ کی پوزیشنز کو ایک ویٹیج مل جائے گا، اور جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ کوسچن ہی ختم ہو جائے گا. اگر صاحب اس قسم کے اعتراضات سے یہ اصل مدعے سے ہٹانا چاہتے ہیں
मेरा मैं आपको बताऊं, एतराज क्यों दुरुस्त है? और एतराज इसलिए दुरुस्त है कि देखिए, जब जिस पीरियड पे इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है और जिन चेयरमैन नैब को अंडर इन्वेस्टिगेशन लाने की बात हो रही है, उन्हीं चेयरमैन नैब के अंडर ये काम कर चुके हैं, यानी एज ए डिप्टी पब्लिक, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। बाकी कोई बात नहीं, बाकी ये नहीं है कि उन्होंने कोई तरह की वो की है। देखिए, चेयरमैन नैब को तो शायद उस वक्त के चेयरमैन नैब को तो ये भी ना मालूम हो कि उस वक्त उनके साथ जो है कौन कौन डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल या कितने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल काम कर रहे थे। तो एक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तो नहीं होगा, दर्जनों लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, नैब के साथ बुकला अटैच होते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज ये है, फिर तो कमर जमान का भी नाम आएगा, उनके साथ अजमत शेख सईद साहब ने काम नहीं किया, उनके किरदार के हवाले से भी बात आएगी, जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल के केस के खिलाफ जो है वो ठीक है आपका मौक़िफ़ आगे, मैं इसी के ऊपर रसूल बख्श रईस साहब का कमेंट लेना चाहती हूँ। ठीक है फारूक साहब, एक मिनट प्लीज मजहर साहब, प्लीज सॉरी, एक मिनट मजहर साहब, रसूल बख्श रईस साहब। रसूल बख्श साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं मामले का हल किस तरह हो ऐसे तरीके से? मेरा ख्याल ये है कि ये खुद ब खुद जस्टिस अजमत साहब को ये रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इत्तलात तो उठाए जा रहे हैं और कोई गैर मुनासिब नहीं है। बेहतर यही होगा, मैं तो तायद करता हूँ मजहर साहब ने जो बात की है कि ये मामला इतना अहम है मुल्क के लिए कि इसकी तह तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। तो बेहतर यही होगा कि आप हुकूमत ना करे, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस दे दे और चीफ जस्टिस साहब इस वक्त जो जजेज़ हैं या रिटायर्ड जजेज़ हैं वो कोई पैनल बना दें। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ मैंने देखा है, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता कि इसमें काफ़ी लोग हैं जो मुलविस हैं, और रिकोडेक में भी वो मुलविस है। मैं रिकोडेक को बड़े आसानी से, बड़े तकरीब से मैंने देखा है उसको, क्योंकि वो जो आखिर में जाके, ये भी मुस्लिम लीग नून के ज़माने में एक ही वकील था जिसकी वजह से वो भी हारे थे हम, और ये मुकदमा भी हारे थे, और ये मुस्लिम लीग नून का ज़माना था। तो ये बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने कट्स लिए हैं, कमीशन लिए हैं। तो अगर हुकूमत करेगी, जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है उसमें एतराज़ात होंगे, और जस्टिस साहब को खुद कह देना चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए कि मैं इसके सरबराह नहीं बनते, कि जो भी हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, पार्लियामान की तरफ से नहीं आ सकता। ये देखें। अच्छा, ये पूछ रहे थे फारूक साहब से। फारूक साहब, लोग मुलविस हैं, फारूक साहब, अहम ये है, ठीक है, इनके हुकूमतों में सब कुछ हुआ, तो उनकी मशावरत से कैसे कमेटी बन सकती है? वो कमेटी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, वहाँ भी आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? हाँ, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ, मैंने क्लोज करना है प्रोग्राम क्विकली जी। हमारी जो तारीख है उसमें ये है कि जिस भी पार्टी, जिस भी शख्स के खिलाफ कहीं पे भी कोई चीज उनके खिलाफ तय हुई है, मुकदमा हो, अदालत हो, कोई फैसला आया है, उन्हें मानने से इनकार कर दिया है। अब भी जो भी होगा ये मानने से इनकार करेंगे, तो बेहतर यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ठीक, चले, मानने से इनकार या ना इनकार वो तो बाद की बात है ना, पहले हम ये चीज तो सही करें ना, शुरू तो हो तहकीकात। फारूक हबीब साहब, बड़ा अहम ये बात है कि जी मुझे आप ये बताएं, फारूक हबीब साहब, पार्टी सुन लेना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलके जो है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को नैब का चेयरमैन लगाया, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, अब वो जब काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं, तो उनके ऊपर किस किस्म के एतराज उठाए जाते हैं? उनके ऊपर जो है वो किस किस्म का जो है वो गंद उछाला जाता है, और किस तरीके से नैब को जो है वो मलाइन करने की कोशिश। अच्छा, मतलब ये जो तजवीज़ दी जा रही है कि जैसे अक्सर आप लोगों की हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले लेती है, तो इस मामले पे जो तजवीज़ है आपको ये समझ नहीं आ रही? आप लोग नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई लेने के लिए कि अगर वो कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दे तो? ठीक है जी, फारूक हबीब साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। जी मुसद्दिक साहब, पूछें जी, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा आइडियल ये है कि पार्लियामान सुप्रीम होती है, एक पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए और उसमें तमाम सहाफ़ियों को मदऊ करना चाहिए, ओपन हेयरिंग होनी चाहिए जिसमें ये तमाम चीज़ें सामने आएँ कि किस वक्त कौन हुक्मरान था और क्या क्या फैसले किए, ताकि ये बात अवाम तक पहुँचे और पार्लियामान के जरिए पहुँचे और पार्लियामान का वकार बढ़े। लेकिन अगर सर वो पार्लियामान में तो है ना, कायबा कमेटी एक तहकीकात कर रही है ना? नहीं, एक कमीशन तो बनाया जा सकता है ना, कमीशन तो नहीं बना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट वाला आइडिया इज ए गुड आइडिया,
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سپریم کورٹ کی یو تھنک سپریم کورٹ والا آئیڈیا از اے گڈ آئیڈیا؟ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ بالکل. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ پارلیمان کو کمزور کر رہے ہیں. پارلیمان کو امپاور کریں, اس کی کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے. نیب کے بہت سے معاملات ہیں جو لوگوں کے سامنے آنے چاہیے, منظر عام پہ آنے چاہیے. ابھی یہ 100 ملین کی کک بیک کا جو معاملہ مطلب آپ نے حامی بھر بھی لی لیکن آپ آرام سے بچ کے نکل بھی گئے مصدق صاحب. نہیں میں کیوں نکلوں گا جی, میں کیوں نکلوں گا؟ میں نے آپ کو کہا کہ میری ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, آپ کی ہاں کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے, ہاں کریں, ضرور ہاں کریں جی, ضرور, کیوں نہیں کریں ہم. ٹھیک ہے. مصدق صاحب نے بسم اللہ کر دی ہے. مصدق صاحب کہتے ہیں ضرور سپریم جیسے ہمارا پینل سجیسٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ کمیٹی کے سربراہ کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں کہ کون ہونا چاہیے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور آئی ہوپ ان کی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ. فاروق حبیب صاحب سے ہم یہی سوال کرنا چاہتے تھے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی انفارچونیٹلی, ہم ان سے پورا نہیں کر سکے. رابطہ ہم نے کرنے کی کوشش کی بٹ ان کا نمبر اب پاورڈ آف آ رہا ہے. ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان کو لیں اور ان سے یہ سوال کا جواب لے سکیں کہ کیا وہ سجیسٹ کریں گے اپنی حکومت کو یہ تجویز, کیا ان کی حکومت جیسے باقی معاملات پر رہنمائی لیتی ہے سپریم کورٹ سے اس معاملے پہ بھی لے گی, تاکہ جو مین بنیادی نقطہ ہے شفاف انکوائری کا وہ مکمل ہو سکے, وہ ہمارے سامنے آ سکے. جناب کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. تمام پینلسٹ اور ہمارے اسپیشل گیسٹ کا بہت شکریہ.